شہوت بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی اور بصارت سے محروم عجوزہ بڑھیا بن گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر صبر نہیں کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے، اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مالی غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی راہ راستے سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشقیں کس کے زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھو۔ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت ختم ہو جاتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت اور شرمندگی کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی حسرت ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں اور آپ کا کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے آگاہ کر دینا، مجھے پہلے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا، جی بہتر ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچ گئے تو آپ نے کہا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے، اپنے آنے سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا، میں نے آپ کے پاس قاصد بھیجے تھے، پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے، یہ میرا پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چستی اور توانائی طاقت ختم ہو گئی، یہ میرا دوسرا قاصد تھا، اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ عیون الاخبار میں ہے
کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف یعنی الٹا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن ہوتے ہی نہیں اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مرنا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں محض زبانی ہیں، ذرا سوچ تو صحیح اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا۔ ان سوالاتوں کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سے ڈرو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ اور خبردار ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کی پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر عقل رکھنے والے اور دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اس کے نازل کردہ مصیبتوں پر صبر کرے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے اور کم اور بیش پر صبر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم اور بیش پر قناعت یعنی صبر نہیں کرتا وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کسی شخص نے جناب ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف اور سرور نہیں پاتا، مجھے نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے اللہ کی بندگی نہیں کرتا، تو اللہ کی بندگی کر پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 40,000 دینار اعلانیہ اور 40,000 دینار پوشیدہ خرچ کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز صرف مینڈے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل رائل رضا نیٹ ورک کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔